کو لیے چلیں گے سپریم کورٹ کے باہر، جہاں وزیراعظم کے وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بنیادی حق بن گیا ہے ہر شہری کا، سو اس کے بعد کے یہ اعتراضات ہیں جن کو عدالت کو دیکھنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جو گزارشات میں نے بینچ کے بارے میں یا بینچ میں کرنی تھی وہ عدالت میں کر دی ہیں، وہ باہر ڈسکس میں نہیں کروں گا، آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی جو باتیں کی۔ سر آپ نے ایک بات کہی کہ کورٹ کین ناٹ پروسیڈ۔ یہ آپ بات درست کر رہے ہیں کہ 2 سال کم از کم سزا ہونی چاہیے، بٹ کچھ ایسے کوائف ہیں جن کو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سوال آپ کا آئینی ہے جس کو میں اپنے پاس ریزرو رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے افشا کر کے واقعات یا قانون کی تشریح کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ ایک ایسا کرمنل کیس جس میں 6 ماہ سے زیادہ اور لائف ڈسیبلٹی کی بات ہو تو اس میں ٹھوس بنیاد پر عدالت ٹھوس ایویڈنس پر کارروائی کرنی چاہیے، ایگزمپشن بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اس سے 6 ماہ سے زائد کی سزا ہو سکتی ہے؟ نہیں، 6 ماہ سے زائد سزا نہیں ہو سکتی، پر عدالت نے اپنے 10 جنوری کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جی ساری عمر کے لیے بھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں اور 5 سال کے لیے بھی نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ میں اس بات کو ذاتی طور پہ تسلیم نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بادی النظر میں عدالت اپنے اس معاملے پر ایک نظر ثانی کرے گی اور اس کو میں عرض کروں گا تو کرے گی، پر چونکہ ان کے 10 جنوری کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے جس کا طبل ساری دنیا میں آپ کو یاد ہے بج گیا ہوگا اور بج گیا تھا، تو میں نے یہی عرض کیا، میں نے کہا آپ نے یہ فیصلہ کر دیا تو طبل جنگ ہر کسی نے ہر جگہ بجا دیا کہ وزیر اعظم تو جا چکا ہے، وزیر اعظم تو نااہل ہو گیا ہے، نااہل ہو گیا ساری عمر کے لیے، کوئی کہتا تھا عمر کے لیے، کوئی کہتا تھا 5 سال کے لیے، تو ایسا نہیں ہے اور اس پہ بحث ہونی ہے اور عدالت اپنے اس معاملے پر بھی جو ایک عبوری فیصلہ ہے میرے خیال میں، میری نگاہ میں نظر ثانی کرے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب کو بھی تو آپ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اٹارنی جنرل وہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کو یوں ہی نالج ایٹریبیوٹ نہیں کی جا سکتی، آگاہی منسوب نہیں کی جا سکتی، ذرا ادھر ہو جائے، آگاہی منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اس کو وزیر اعظم منموہن سنگھ کے مقدمے کا میں نے حوالہ دیا۔ منموہن سنگھ کی حکومت میں ایک وزیر راجہ ہیں، راجہ، وہ اس وقت جیل میں ہے اور ان کی قید کی باعث ان پہ الزام ہے کہ 65,000، سنیے گا ذرا غور سے، 65,000 کروڑ ہندوستانی روپیہ، جو کہ کوئی 1,30,000 کروڑ پاکستانی کے مطابق بنتا ہے۔ 65,000 کروڑ ہندوستانی روپے کا فراڈ ان کے منسٹر نے کیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کوائف اور شہادت ملی کہ اس کا علم ان کے اپنے سٹاف افسرز کو تھا اور کورسپونڈنس تھی، پر سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ اور وزیر اعظم جو ہے وہ بہت ہمہ جہت اس کی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر رنگ کی مصروفیات، ہر قسم کی، اتنی وزارتیں وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے کلوزسٹ افسر کو بھی، قریب ترین افسر کو بھی علم تھا تو عدالت میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس کو علم تھا خود۔ اب عدالت میں جو شہادت آئی ہے، جو ثبوت آیا ہے، وہ 4 کتابیں ہیں جن میں سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں۔
میں نے گزارش کی ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ ایگزیبٹس P1 to P40 ہیں، ان سے باہر عدالت نہیں جا سکتی ٹرائل میں، یہی ثبوت ہے، یہی ایک ٹوٹل مکمل فائل ہے۔ اس میں اگر مجھے پھانسی لگتی ہے تو لگا دیں، پر ان آرڈر سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم کو علم تھا۔ ججز نے کہا، فرمایا کہ آپ کیا اخبارات بھی نہیں پڑھتے وزیر اعظم؟ تو میرا کہنا تھا اس فائل کے علاوہ آپ کو بھی نہ اخبارات پڑھنے ہیں نہ میڈیا دیکھنا ہے، اس فائل پہ رہ کے آپ نے فیصلہ کرنا۔